watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية۔ سورہ الحاقہ کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، اور یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ تمام امتوں میں مشترک ہے، یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا عربوں میں۔ قرآن نے پچھلی امتوں کے جو واقعات بیان کیے، قرآن کے بارے میں ایک بات آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن اپنے ٹاپک سے ہٹتا نہیں ہے۔ قرآن کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ یہ بتانا کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی، کسی نے اس کو بنایا۔ یہ ٹاپک ہے قرآن کا، یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ فزکس کیمسٹری کا بایولوجی کا ٹاپک نہیں ہے، یہ تبھی کتابوں میں نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ سائنس کا ٹاپک یہی ہے کہ آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں، ناک کیسے سونگھتی ہے، خنزیر کا دل انسان میں لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اس پر قرآن بحث کرتا ہے۔ بنانے والا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ اور کیوں بنایا اس نے، یہ قرآن بتاتا ہے کہ پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان آزمائش کے لیے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں جو کامیاب ہوں گے ان کو کیا ملے گا، اور جو ناکام ہوں گے ان کو سزا کیا ملے گی۔ پھر یہ آزمائش ہے کیا؟ آزمائش یہ ہے نا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے اس لیے پیدا کیا، اللہ تمہیں آزماتا ہے کہ کون عمل میں اچھا ہے۔ یہ پیپر ہے ہمارا، یہ امتحان ہے۔ پھر اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اس کو بھی ڈیفائن کیا، کیونکہ پیپر بتا دیا کہ پیپر ہے، لیکن پیپر میں سوال بتائے نہیں جا رہے۔ آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیا کہ پیپر حل کرنا ہے، مقصد آپ کا یہ ہے، پیپر ہے کیا وہ آ نہیں رہا۔ تو میں دوبارہ مختصر لفظوں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، قرآن کا اصل ٹاپک ہے کیا؟ دیکھو، رسالت بھی قرآن کا اصل ٹاپک نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کو بھی یہ چیزیں سمجھانے کے لیے بھیجا گیا، تو وہ ضمناً رسالت کی بحث بھی قرآن چھیڑتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ کی ذات بھی مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ مقصد ہے لوگوں کا اللہ سے تعلق قائم کروانا، اور جس مقصد کے لیے دنیا میں اللہ نے لوگوں کو، انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ مقصد لوگوں کے سامنے لانا۔ اس لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا جو اصل ہے نا، یعنی اصل الاصول جو بالکل ہی بیس ہے، وہ تو یہ کہ انسان اور بندوں کا تعلق، اللہ اور بندوں کا تعلق قائم ہو جائے آپس میں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ پہلی بات، اس کائنات کو کسی نے بنایا، بنانے والا وحدہ لا شریک لہ ہے،
اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس نے بے مقصد نہیں بنایا، کسی مقصد کے لیے بنایا. وہ مقصد کیا ہے؟ تمہاری آزمائش. آزمائش کس چیز کی ہے وہ بتا دیا اس نے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. یہ قرآن و سنت خود بتاتے ہیں. اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کرنا اچھے اور برے کا. اور اچھے کو قیامت میں کیا ملے گا اور برے کو کیا سزا ملے گی، یہ ہیں قرآن کے اصل ٹاپک. خوب سمجھ لیں. جو چیزیں ان باتوں کو سمجھانے میں معاون اور مددگار بن سکتی تھیں ان کو بھی قرآن نے چھیڑا ہے، حالانکہ وہ قرآن کا اصل ٹاپک نہیں ہے. مثال کے طور پر انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ مٹی سے آدم کو بنایا، مٹی سے اماں حوا کو، انہی کی پسلی سے اماں حوا کو بنایا، اور دونوں کے ملاپ سے انسانوں اور مرد اور عورتوں کو زمین میں بھر دیا. یہ اس کا تعلق ہے ہسٹری سے. یہ قرآن کا اصل ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ جو اصل ٹاپک ہے اس کو سمجھانے میں یہ چیز مددگار بنتی ہے. بہت مشکل ہے بھائی. یہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ یار ہمیں تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ بنایا گیا، بڑی عزت کے ساتھ بنایا گیا. میرا مقصد ابھی ایتھیس کی مخالفت نہیں ہے، وہ ہر بیان میں وہ ملحد لوگ آ رہے ہیں، کچھ کبھی ضمناً آ رہے ہوتے ہیں، کبھی مقصد بنا کے آ رہے ہوتے ہیں، ابھی ضمناً غریبی میں آ رہے ہیں. وہ اصل میں قرآن کا مقصد یہاں پر یہ بتانا نہیں ہے. یہ کیوں اس کو اتنا گرے لگائی ہوئی ہے؟ یہ بار بار نہ کھچاؤ پڑتا ہے پیچھے. چلو بھائی شکریہ. تو قرآن کا یہ جو آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، یہ اصل مقصد کو سمجھانے میں، اصل مقصد پر لانے میں اس طرح کے واقعات معاون اور مددگار بنتے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ تمہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ پیدا کیا گیا، بندر کے کا نتیجہ نہیں ہو تم، اور نہ بندر کسی اور کا نتیجہ ہے. کیا کریں، اب بات آئی جاتی ہے نا. ایک ملحد سے کسی نے کوئی واسطہ پڑا، کل وہ آئے میرے پاس، مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایتھیسٹ ہے نا، کسی غیر مسلم کنٹری کی بات ہے. تو جب ان سے بات کی، میرے بیان بھی ان کو سنائے، اور کمال کی بات ہے وہ ملحد بیان بھی میرے ہی سنتا ہے خالی. کہہ رہے کسی اور کے، اس کو کسی اور کے بیان میں مزہ نہیں آ رہا. تو میں نے کہا یار میں تو الحاد کے خلاف اتنا بولتا ہوں، اس ایتھیس کو تو توبہ کر لینی چاہیے. اتنے دلائل دیتا ہوں میں، صبح شام میرے بیانات میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے زیادہ تر. میں اتنا اس کو پتہ ہے کیوں فوکس کرتا ہوں الحاد کو. لوگ بھی مجھے طنز کرنے لگے، یار بس کرو ایتھیس کے خلاف. بھائی یہی تو چیز سمجھ میں آ جائے نا، جب اللہ ہے تو پھر سب کچھ ہے. جب آپ اللہ کو مان لیتے ہو تو اسلام کے علاوہ کہیں بریکیں پھر آپ کی لگتی نہیں ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کسی ہائٹ پر ہو اور نیچے سلوب ہے نا، وہ سلوب فار ایگزامپل 20 کلومیٹر ہے، ہوتا نہیں ہے لیکن ایک فرض کرنے میں گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہے، آپ کو پتا ہے کچھ بھی فرض کر سکتے ہیں کہ 20 کلومیٹر سلوب ہے، نیچے گاڑی نے جانا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، گاڑی کو نیوٹرل کر کے نا تھوڑا سا دھکا دے دو بس آپ، اس کے علاوہ درمیان میں کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے. تو گاڑی آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی بالآخر کھائی میں جا کے ہی گرے گی، وہ یا نیچے ہی جا کے رکے گی وہ گاڑی. اس سے پہلے رکنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو جس نے گاڑی کو نیچے پہنچانا ہے نا، وہ کیا کرے گا، زیادہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار اتنا سمجھانا ڈرائیور کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے تھوڑا سا پش کرو. ڈرائیور چاہے گا بھی تو گاڑی نہیں رکے گی، جہاں پہنچنا ہے وہیں پہنچ کے دم لے گی. جب آپ اپنی زندگی میں یہ مان لیتے ہو کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، تو اس کا مطلب آپ اس سلوب میں
آ گئے. اب نظریاتی طور پر اسلام کے علاوہ آپ کی بریکیں کہیں لگیں گی نہیں, الا یہ کہ آپ عقل استعمال کرنا چھوڑ دو. عقل آپ کی لے جائے گی سیدھا اسلام تک, کہ لائف اسٹائل, زندگی گزارنے کا آپشن آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. کیوں ہے ہی نہیں نا پھر کچھ آگے. کیونکہ اللہ نے اگر بنایا ہے, کسی خدا نے بنایا ہے, تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہی جو ہے اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے. اللہ کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور سچی مچی کا خدا ہے, تو میں بار بار ایک بات اٹھاتا ہوں نا, کہ پھر وہ بتاتا کیوں نہیں اپنے بارے میں؟ اس نے تو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا, تو کیوں پیدا کیا؟ ہم اس سے پوچھتے ہیں نا, بھائی کیوں بنایا ہم کو, کیوں پیدا کیا, کچھ بتا تو صحیح, کیوں بنایا, تو چاہتا کیا ہے؟ وہ گم سم بیٹھا ہوا ہے. تو جو بولتا ہے وہ صرف کون بولتا ہے؟ جو ذات بول رہی ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہی ہے کہ میرا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. اور ایسا بولتا ہے. ہم کہتے ہیں نا, اے اللہ تو نے ہمیں بنایا. اللہ کو فرض کرو گاڈ بول دو آپ اس کو, تاکہ ایتھیسٹ بھی مانے کہ بات کس کی ہو رہی ہے, جس نے اس کائنات کو بنا. گاڈ کو تو سب مانتے ہیں نا. ابے ہندو بھی کہتے ہیں گاڈ ہے, انگریز بھی کہتے ہیں گاڈ ہے. اللہ کے لفظ میں آ کے اختلاف آتا ہے. عیسائی کہتا ہے یہ تم لوگ کا اللہ اور ہے, ہمارا اللہ اور ہے, یہ تم اللہ کہتے ہو, ہم اس کو اللہ نہیں کہتے. تو آپ جب مان لیتے ہیں نا کہ کوئی گاڈ ہے, خدا ہے, تو ہم سب سے بڑا سوال پوچھیں گے کہ اس خدا وہ ہم سے چاہتا کیا ہے, کیوں بنایا اس نے, وہ صحیح اور غلط ہمیں بتاتا کیوں نہیں ہے. ہم تو انسانوں کے غلام بنے ہوئے ہیں نا, ہم اسمبلیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ لیگل ہے, لیگل ہو گیا. یہ کہتے ہیں انلیگل ہے, انلیگل ہو گیا. یہ کہتے ہیں اچھا ہے, اچھا ہو گیا. یہ کہتے ہیں برا ہے, برا ہو گیا. اسمبلیوں میں جب شراب پینے والے بیٹھیں گے تو شراب لیگل ہوگی, انلیگل ہوگی کہ لیگل ہوگی؟ لیگل ہوگی. تو ہم انسانوں کے ہاتھوں میں کیوں دیں اپنی تقدیریں؟ اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ شراب بری ہے کہ اچھی ہے؟ اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ زنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ اپنے محرم سے نکاح کرنا یہ برا ہے یا اچھا ہے؟ انسان آج تو کہہ رہے ہیں سسٹر سے شادی بری چیز ہے, مدر سے شادی بری چیز ہے. کوئی بھروسہ نہیں کل جا کے لا پاس ہو جائے کہ یہ بھی لیگل ہے. کوئی بھروسہ تھوڑی ہے. جو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر سکتے ہیں ان سے کیا وعید ہے کہ کل جا کے اس کو بھی لیگل کر دیں وہ؟ تو اللہ کیوں نہیں بتاتا ہمیں, گاڈ کیوں نہیں بتاتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ گاڈ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ اس کی چاہت کیا ہے, وہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ تو ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو گاڈ مانتے ہیں تو آپ چیختے رہیں قیامت تک, وہ کبھی بھی نہیں بتاتا. وہ بتاتا ہی نہیں ہے, وہ چپ بیٹھا ہے منہ پہ ٹیپ لگا کے. اس کا مطلب وہ گاڈ نہیں ہے, وہ گاڈ نہیں ہے. دیکھو فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے, اور آج کی عدالتوں میں بھی وہ قانون کا حصہ ہے, کہ ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے, آپ 33 سال کے بعد جا کے دعویٰ کرتے ہیں یہ میرا ہے, یا ایک گاڑی ہے کسی کے پاس یا کوئی اور چیز ہے, آپ 18 سال کے بعد جا کے دعویٰ کرتے ہیں یہ کس کی ہے؟ میری ہے. عدالت آپ سے پوچھے گی 18 سال بعد کیوں خیال آیا آپ کو؟ اگر آپ نے معقول ریزن بیان کی کہ میں 18 سال تک اس وجہ سے خاموش تھا, تو عدالت آپ کا بیان سنے گی, آپ کی کیس کی سماعت کرے گی. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ اگر 18 سال چپ رہنے کی کوئی معقول ریزن اس بندے نے بیان نہیں کی, تو عدالت, اسلامی جج, اسلامی قاضی اس کیس کو عدالت سے خارج کر دے گا. وہ کہے گا میرے پاس فالتو کیس سننے کا ٹائم نہیں ہے. منہ اٹھا کے کوئی بھی آ جائے گا 20 سال, تو بھئی چپ کیوں رہے 18 سال تک؟ اگر یہ گاڑی تمہاری ہے تو یہ تو گینڈے والا قصہ ہو گیا نا. ایک آدمی نے کسی کو گینڈا بولا, صحیح ہے نا, ایک آدمی نے عدالت میں کیس کیا کہ اس نے مجھے گینڈا کہا ہے, 1 سال پہلے گینڈا بولا تھا اس نے مجھے. عدالت نے پوچھا 1 سال پہلے تجھے گینڈا بولا تھا, کیس اب کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے گینڈا آج ہی دیکھا ہے, اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ گینڈا کیسا ہوتا ہے. تو معقول وجہ بیان کر دی نا اس نے. عدالت کیس کی سماعت کرے گی کہ بھائی 1 سال پہلے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گینڈا ہوتا کیسا ہے, تو آج دیکھا ہے تو اب پتہ چلا یہ تو مجھے گالی دی ہے اس نے. یا کسی نے کوئی ایسی گالی دی 15 سال پہلے, آپ کو اس کا مطلب ہی معلوم نہیں تھا.
15 سال بعد آپ کو پتا چلا ڈکشنری میں دیکھا، ابے یہ تو یہ بولا اس نے مجھے آپ نے کیس کیا کہ جج صاحب 15 سال پہلے اس نے مجھے گالی دی ہے. تو جج کہے گا، جج سنے گا، کہے گا 15 سال پہلے تو اب کیوں آ رہا ہے؟ تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایسے فالتو کیسز بھی ہم کوئی ریزن بیان کرو. تو ریزن یہی ہے کہ سر آج میں نے ڈکشنری کھول کے دیکھی تو مجھے پتا ہے تو بہت فوش گالی ہے. تو جج پھر کیس سنے گا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر آپ مدعا علیہ پر اگر کیس نہیں کرتے اور طویل عرصہ گزر جاتا ہے تو پوری دنیا میں یہ قانون ہے، صرف اسلام میں نہیں ہے. فقہا نے نہیں بیان کیا. یہ اس کی علامت سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی خام خواہ میں اگلے کو تنگ کرنے کے لیے یا عدالتوں کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے کیس کر رہا ہے. کیونکہ 18 سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہو آپ. بعض کیسز میں 36 سال تک چپ بیٹھنا یہ کیس کو ناقابل سماعت بنا دیتا ہے. یا تو یعنی یہ پوری دنیا میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاڈ ہے نا، جس کو جو اللہ کے علاوہ اگر فرض کر لیں کوئی گاڈ ہے، 36 نہیں 36 ارب سال ہو گئے وہ چپ بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ بولنے کا نام لے ہی نہیں رہا ہے. وہ بتا ہی نہیں رہا ہے کہ مجھے پسند کیا ہے، میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں، خوش ہوتا بھی ہوں کہ نہیں ہوتا. کچھ تو بولو. یہی بول دو مجھے، اے بندو تم سے کوئی غرض نہیں ہے، جو چاہے کرو. ملحدین کے بیان سنا کرو، جو چاہے لائف اسٹائل. یہی تو اتنا ہی بول دے. چپ بیٹھا ہوا ہے وہ. جو بول رہا ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہ ایسا بول رہا ہے. وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میری ڈیفینیشن ہی ہے، اللہ نور السماوات والارض. وہ زمین آسمان کا نور ہے. کیا مطلب؟ زمین اور آسمان کو گائیڈ کرتا ہے، وہ روشنی دیتا ہے. یعنی اس کا دوسرا نام ہی گائیڈنس ہے. نور کا مطلب گائیڈنس. دیکھو نور روشنی کو کہتے ہیں. روشنی سے یہ روشنی مراد نہیں ہے جو سورج اور چاند کی روشنی ہوتی ہے. یہاں روشنی تعبیر ہے ہدایت سے. کیونکہ جب آپ اندھیروں میں ہوتے ہو، آپ کو ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا ہوتا، اور آپ سمندر کی تہ میں ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے جانا کہاں ہے. اچھا ہے تو اس کو کرنا ہے، برا ہے تو نہیں کرنا. تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اچھا ہے. دیکھو اندھیرے میں ہو تو آپ کہتے ہو جو راستہ صحیح ہے اس پہ میں نے چلنا ہے، غلط پہ میں نے نہیں چلنا. تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو چلو گے آپ کو ڈر لگے گا اندھیرے میں کہ یار ایسا نہ ہو گٹر کا ڈھکن آگے کھلا ہوا ہو. کراچی میں تو یہ ڈر لگے گا. کیا خیال ہے کہ اندھیرے میں ڈرتا ہے نا انسان، یار ایسا نہ ہو آگے کوئی بجلی کی تار ہو، یار ایسا نہ ہو آگے کتے پہ پاؤں. کراچی کے مثالیں آ رہی ہیں ذہن میں. کتے پہ پاؤں آ جائے میرا. اتنے کتے ہو گئے کراچی میں، کتے کی دم پہ پاؤں آ جائے. آپ بتاؤ، آج کل کسی انسان کی دم پہ پاؤں آ جائے وہ نہیں چھوڑتا، تو کتے کی دم پہ پاؤں آ جائے کہاں سے چھوڑے گا آپ کو؟ تو انسان کتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار میں پاؤں رکھوں تو کہاں رکھوں. تو ایسے موقع پہ انسانی عقل رہنمائی نہیں کرتی. فقہا نے کیا پیاری مثال دی ہے. حسامی اصول فقہ کی کتاب ہے، بڑی زبردست. فقہ کے اصول سمجھائے جاتے، اس میں یہ بڑی بحث ہے کہ کیا عقل انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. بعض چیزیں جب ہم طلب علمی کے زمانے میں پڑھتے تھے نا، وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب جب مثالیں سامنے آتی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ فقہا کا کیسا دماغ تھا. فقہا بیان کرتے ہیں عقل یقیناً انسان کو ہدایت دیتی ہے بشرطے کہ وحی کی لائٹیں لگی ہوئی ہوں، وحی کی روشنی ہو، پھر عقل گائیڈ کرتی ہے. اگر وحی کا نور نہیں ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہے، اندھیرے میں آپ کی عقل نہیں بتا سکتی کہ آگے کھڈا ہے، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، یا کتے کی دم پہ پاؤں آ رہا ہے. یہ عقل نہیں بتائے گی آپ کو اگر سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. عقل آپ کو جب گائیڈ کرے گی جب ایک لائٹ ہو، روشنی ہو، پھر عقل کہے گی ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا. اتنی تیز روشنی ہماری عقل میں نہیں ہے کہ وہ سرچ لائٹ کا کام کرنا شروع کر دے، وہ ٹیوب لائٹ کا کام کرنا شروع کر دے، وہ چراغ کا کام کرنا شروع کر دے. اتنی عقل اگر ہمارے اندر ہوتی تو ہمیں اندھیروں میں ٹارچ کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ عقل ایک محدود چیز ہے نا.
اتنی نہیں ہے کہ وہ روشنی کے بغیر ہی کام کرنا شروع کر دے. سیدھا راستہ صرف عقل سے کبھی بھی نظر نہیں آتا. اگر صرف عقل سے نظر آتا نا تو آپ حیدرآباد جانا ہوتا گھر سے باہر نکل کے بولتے میری عقل بتائے گی کہ مجھے حیدرآباد کہاں ہے. عقل تھوڑی آپ کو گوگل میپ پہ ڈالنا پڑے گا, وہ بتائے گا پھر دائیں مڑ بائیں مڑ, پھر کھوپڑی سے کام لوگے. دائیں مڑ کا مطلب لیفٹ نہیں ہے. پھر اگر وہ بار بار گوگل میپ چیخ رہا ہے کہ ٹرن رائٹ اور آپ لیفٹ جا رہے ہو تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ کہا تو کیا کھوپڑی نہیں ہے تیرے اندر, عقل سے کام نہیں لے رہا. وہ تجھے سیدھے جانے کو کہہ رہا ہے, تو کہاں جا رہا ہے, الٹا جا رہا ہے. تو عقل ہر جگہ گائیڈ نہیں کرتی انسان کو. عقل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے روشنی ہو, وہ راستہ دکھائے آپ کو, پھر کچھ چیزیں عقل سے طے ہوں گی. تو خوب سمجھ لیں کہ گمراہی کسے کہتے ہیں, غلط راستے پہ چلنا یا صحیح اور غلط میں فرق ہی نہ ہونا, اسے کہتے ہیں اندھیرا. اندھیرے میں یہی ہوتا ہے نا. قرآن لائٹ اور بجلی کی مثالیں بہت دیتا ہے سیدھے راستے کو سمجھانے کے لیے, اس لیے کہ یہ بڑی خاندانی مثالیں ہیں. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. قرآن کہتا ہے کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے, خدا کی طرف سے گائیڈنس نہیں ہے, وہ ایسے اندھیروں میں ہے کہ سمندر کی تہ کا اندھیرا, کالے بادلوں کا اندھیرا, اندھیری رات کا اندھیرا, سمندر کی لہروں پہ لہریں چڑھی ہوئی ہیں اور سمندر کی تہ کا اندھیرا. اتنے اندھیرے میں ہے کہ اذا اخرج یدہ, جب ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے نا, ہاتھ ایسی چیز ہے کہ دور کی نظر کا کمزور ہو تو قریب کر کے دیکھ لو, قریب کی کمزور ہو تو دور کر کے دیکھ لو. لیکن ہاتھ نہ صرف یہ کہ دکھائی نہیں دے رہا اس کو, بلکہ اس بات کا امکان بھی نہیں ہے کہ ہاتھ دکھائی دے. تو جو اتنے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوگا اس کی عقل اس کو بتا سکتی ہے کہ دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے. تو قرآن کہہ رہے جن کے پاس خدائی تعلیمات نہیں ہے, اللہ کی گاڈ کی رہنمائی نہیں ہے, وہ ایسے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کی عقل نہیں بتا سکتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور آپ کہتے ہو نہیں جی ہمیں گورے بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. ہم گوروں سے پوچھیں گے, انگریزوں سے پوچھیں گے صحیح اور غلط کی کو ڈیفائن کر کے بتاؤ, سیدھا راستہ کون سا, اور لبرل لوگوں سے پوچھیں گے. ہم کن سے پوچھیں گے ہم, کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ بتائیں گے ہمیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط, اچھا کیا ہوتا ہے برا کیا ہوتا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ آج جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں, برے ہو کے بھی وہ اچھے اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ برائی کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی ہے. ایسے جیسے چرسی اور ہیروئنچی کو لوگ برا والا کہتے تھے, اس چرسی نے چرس کا نام اینٹی ڈپریشن رکھ دیا اور چرسیوں کو 3 پیس سوٹ پہنا کے ایک بڑے اچھے ہال میں بٹھایا کہ جس نے پینی ہو, بجائے اس کے کہ برساتی نالے کے اندر گھس کے وہ چرس پی کے اپنے آپ کو بدنام کرے, ایک تمیز سے اینٹی ڈپریشن کا نام چمک پٹیوں میں لپٹی ہوئی, سگریٹ کی ڈبی چمک پٹی ہوتی ہے نا اندر, اس میں اس کو رکھا جائے گا اور جس نے پینی ہے یہاں آئے اور پیے, اور پینے سے پہلے ڈرائیونگ نہ کرے. چرس پی کے تو سنا اور اچھی ڈرائیونگ ہوتی ہے واللہ عالم. تو تھوڑے دنوں میں چرسیوں کی نفرت دل میں رہے گی, نکل جائے گی. لوگ بلکہ جو جب کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا تو لوگ کہیں گے آپ کا بیٹا چرس بھی پیتا ہے کہ نہیں پیتا, کیونکہ چرس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی ایک دم تصور آئے گا یار 3 پیس سوٹ ٹائی اور جو آفس میں بڑی تمیز سے بڑی مہنگی قسم کی چیزیں پیتا ہے, یہ مہنگی بھی ہو جائے گی. وہ یہ تو بھائی بڑے لینڈ لارڈ لوگ پیتے ہیں, یہ تو فیشن ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ ٹیبلٹ کھانا, گولیاں کھانا نا, یہ بھی ایک مالداروں کے ہاں فیشن بن چکا ہے. فخر کرتے ہیں جی ہمارے ڈیڈی جو ہے نا ان کی شوگر کی ٹیبلٹ کا ٹائم ہو گیا, انسولین لینی ہے. یہ بڑے بڑے لوگوں کا, بیماریاں بھی مالداروں کی بڑی بڑی ہوتی ہیں, شو مارنے کا ذریعہ بن گئی ہیں وہ, حقیقت ہے. ہر مالدار, اکثر جو ہر تو نہیں کہہ سکتے, اکثر مالدار پوش ایریا میں رہنے والے لوگ شوگر کے مریض, بلڈ پریشر کے مریض, یہ ٹیبلٹ ان کی زندگی کا حصہ. غریب آدمی کچھ بھی نہیں کھا رہا ہوتا, بیکار فضول, نہ وہ شوگر کی گولی لے رہا ہے, نہ بلڈ پریشر کی لے رہا ہے, نہ اس کے پین ہو رہا ہے تو پیناڈول لے رہا ہے, نہ قبض کی گولی لے رہا ہے. وہ غریب آدمی کوئی زندگی ہے, آپ خود سوچو یار.
اب تو اس پہ لطیفے بن رہے ہیں کہ غریبوں کی بیماری کیا ہے، گھٹیا قسم کی بیماری ہے، بیکار، جس کو بیماری کہنا بھی، کھانس رہے ہیں بس یہ بیماری ہے، نزلہ ہو رہا ہے، زکام ہو گیا، یہ بیماری. آپ پوش ایریا میں جائیں، ایڈز ہوا ہوا ہے حضرت کو. یہ بڑی بیماری ہے، کینسر ہے، کڈنی کا کینسر ہے. تو یہ نا انسان کی نیچر ہے کہ جب وہ عزت دار لوگوں میں کوئی عیب بھی دیکھتا ہے نا تو وہ عیب بھی کیا بن جاتا ہے، کمال بن جاتا ہے، کمال بن جاتا ہے بھائی. وہ میں کبھی کہیں جاتا ہوں نا، چائے میں کبھی چینی نہیں ڈالو، کم ڈالو، یہ قہوہ پیتا ہوں تو بغیر چینی کے، تو فوراً لوگ پوچھتے ہیں شوگر ہے آپ کو، بڑی خوشی سے پوچھ لیتے ہیں آپ کو، ماشاء اللہ آپ تو بڑے آدمی، ان کے خیال میں بڑا آدمی ہوں. میں کہتا ہوں بھائی اللہ کا فضل ہے، مجھے شوگر نہیں ہے، میں قہوہ ویسے ہی چینی کے بغیر ہی پینا چاہیے. تو وہ پھر ایک شرمندگی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یار مفتی طارق مسعود صاحب ہیں یار، ان کو شوگر ہی نہیں ہے یار، کیا تو غریبوں والی زندگی ہے لگتا ہے ان کی. اللہ بچائے شوگر سے. تو کیا ہے یہ لبرل لوگوں نے برائی کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا ہے. یہ تو بار بار میں بھی ٹاپک نہیں ہے، لیکن کیا کریں، لوگوں کی متاثر ہو رہے ہیں نا، پڑھے لکھے طبقے سے متاثر ہو. آج ایک اسکول میں بیان تھا، اسلامک اسکول میں، تو میں نے کہا یہ جو غیر اسلامی اسکول ہے نا، جن میں ایجوکیشن تو بہت ہے، بچوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں یہ. اور والدین سمجھ لیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، سب کا نہیں، آہستہ آہستہ معاشرہ خراب ہوگا، کہ ہمارا فیوچر بھی اولڈ ہاؤس والا ہونے والا ہے، الا یہ کہ آپ نے بچوں کو بچپن سے ہی گرفت رکھی اور مذہب سکھاتے رہے ان کو. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقل جو ہے، عقل وہ انسان کو جب تک روشنی الگ سے نہیں ہوگی وہ انسان کو سیدھا راستہ نہیں دی. کچھ کام عقل کرے، خالی روشنی بھی کافی نہیں ہے. اگر عقل نہیں ہے تو پاگل آدمی تو روشنی میں بھی نہیں پتا چلے گا کہ حیدرآباد کدھر ہے، لاہور کدھر ہے، پشاور کدھر ہے. وہ تو گوگل میپ بھی استعمال کرنے کے لیے کھوپڑی تو چاہیے نا. تو ہمارے لبرل لوگوں نے کیا کیا ہے کہ عقل کی حیثیت کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے خدائی تعلیمات کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہم خود عقل سے فیصلہ کریں گے. اور جو بعض مذہبی جنونی ہوتے ہیں انہوں نے عقل کی ویلیو کو اتنا گھٹا دیا کہ وہ کہتے ہیں انسان جتنا پاگل ہوگا نا اتنا نیک ہوگا. تبھی جو بالکل ہی پھینک رہے ہوتے ہیں نا، بیٹھ کے اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کی ایک بات بھی کسی کی بھی کھوپڑی میں آتی نہیں ہے، یہ بہت ہی پہنچے ہوئے، جیسے روحانی ٹوپی ڈراموں کے ساتھ ہو رہا ہے. حالانکہ وہ ساری باتیں illogical ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے مذہبی لوگ ہیں، باتیں کیا کر رہے ہوں گے، illogical، لیکن مذہب پہ ٹھوپ رہے ہوں گے اس کو جا کے. ہمارے ملک میں تو بہت ایسے ہول سیل کے حساب سے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، نہ کما رہے ہیں، نہ حفاظت کا انتظام ہے. اللہ حفاظت کرے گا، اللہ نے کب کہا کہ میں حفاظت کروں گا بھائی. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار کچھ تھوڑی حفاظت کرو، یا ڈرائیونگ میں تھوڑا احتیاط کرو. نے کہا بچانے والا اللہ، انشاءاللہ اللہ بچائے گا، اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو پھر آپ کو کس نے کہا کہ اللہ نے چاہا ہے کہ آپ کو بچائے گا اللہ. تو سارے الٹے کام، illogical کام ہو رہے ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے ہی نہیں ہو رہے ہوتے. تو اعتدال کا راستہ بھی تو قرآن کہہ رہا ہوا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنائے. بیلنس ہر چیز میں کیا ہے، بیلنس. غیرت میں بھی بیلنس، حیا میں بھی بیلنس، دولت کمانے میں بھی بیلنس، سخاوت میں بھی بیلنس، بہادری میں بھی بیلنس، صحت میں بھی بیلنس. یہ ایک ایک ٹاپک ایسا ہے جس پر گھنٹوں گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے. ہر چیز میں اعتدال. تعلق داری میں بھی بیلنس، نہ لوگوں سے نفرت کا حکم، نہ اتنی محبت کہ اللہ کی محبت سے بھی زیادہ شروع کر دو. ریلیشن میں بیلنس ہے. لبرل لوگوں کے ہاں ریلیشن میں بیلنس نہیں ہے. محبت کریں گے تو ٹوٹ کے، جس سے کرنی ہے اس سے نہیں کر رہے، ابا سے نہیں کر رہے، گرل فرینڈ پہ مر رہے، خودکشیوں کے خیالات. اسلام کہتے ہیں پہلے تو تمہاری ماں اور باپ ہے، اس کے بعد ہے باقی. ان کو کبھی اپنی اماں ابا سے اتنی ٹوٹ کے نہیں ہوتی. تو عجیب ہی، یعنی بے اعتدالی. اور پھر اس پہ ڈائلاگ بھی ہیں، both are made for each other. ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں. ایک ٹرک کے نیچے آ کے خدا نہ خواستہ مر گئی تو تجھے چاہیے تو بھی ٹرک کے نیچے آ کے مر، کیونکہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے تم دونوں. فوراً کہتا ہے یار کہیں اور سیٹنگ لگاؤ. کیوں بھائی، both are made for each other.
فضول قسم کی باتیں. اور یہ فلموں میں ڈراموں میں یہی کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے. خیر, تو اب کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اندھیرا, اس میں جب تک لائٹ کا انتظام نہیں ہوگا آپ کی عقل آپ کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گی. بالکل اسی طرح ایک ہے ہدایت کی روشنی اور ایک ہے گمراہی کا اندھیرا. آپ زندگی میں سفر کرتے ہیں نا, آپ کو بالکل بھی نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط. عقل سے فیصلہ کر ہی نہیں سکتا انسان, ناممکن ہے. کیونکہ عقل جب آپ استعمال کرو گے نا کہ یہ صحیح ہے تو کر لو, یہ غلط ہے تو نہیں کرو, اتنے بحثیں ہوں گی اس پہ. وہ کہے گا کہ نہیں عقل میری یہ کہتی ہے کہ یہ غلط ہے. دیکھو چرسی چرس پیتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی صحیح ہے, یہ نہیں کیا ہے, اگر میں اپنا نقصان ہو رہا ہے تو میرا ہو رہا ہے نا, میں چاہتا ہوں میری تھوڑی دن کی زندگی ہو لیکن عیش کے ساتھ ہو, میں مر گیا تو کیا ٹینشن کی بات کیا ہے اس میں. بالکل صحیح دلیل ہے اس کی. اس لحاظ سے سنو کوئی چرسی یہ والا کلپ کاٹ دے کہ بالکل صحیح دلیل ہے اس کی, اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے, آپ نہیں قائل کر سکتے اس کو. ہر گناہ کرنے والا وہ گناہ سے پہلے اپنے نفس کو مطمئن کرتا ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا. وہ اوپر سے کہہ رہا ہوگا یار ٹھیک ہے غلط ہے, توبہ کی اللہ توفیق دے, لیکن دل میں اس کے یہی ہوگا یار یہ غلط نہیں ہے, میری تسکین ہی اسی جرم سے ہوتی ہے. یہ جو موبائل اسنیچنگ کرتے ہیں, صبح شام ڈکیتیاں کر رہے ہیں, لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں, ان کے پاس بیٹھو یہ بھی کہہ رہے ہوں گے یار بے روزگاری ہم کیا کریں. اچھا تمہاری ٹانگ کو توڑ کے چلا جائے بے روزگاری میں, تم توڑنے دو گے؟ یہ کون سی دلیل ہے؟ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کہیں بھی جائیں گے ہر برائی پہ لیبل اچھائی. شراب دنیا میں زیادہ تر لوگ پیتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے. دنیا میں زیادہ تر جو غیر مسلم ہے نا وہ تو زنا کرتے ہیں, اس کو برا نہیں سمجھتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے ماہرین نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہو کہ زنا بری چیز نہیں ہے لہذا کر لو. نا 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 نا, پہلے کام میں مبتلا ہوئے ایک جرم میں, اب قوم سے چھوٹا جان ہی رہا یہ تو اس پہ لیبل لگا دیا ہے لیگل اور انلیگل کا, کہ زنا کی دو قسمیں, آپس کی رضامندی سے ہو تو لیگل ہے, رضامندی کے بغیر ہو تو انلیگل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے ماہرین نے غور کر کے ایک نتیجہ نکالا ہو. نا نا نا, پہلے برائی میں مبتلا ہوئے. اس کی مثال ایسے جیسے کسی معاشرے میں چرس پھیل گئی بہت زیادہ, اب سبھی پی رہے ہیں, تو پھر سب نے کہا چھوڑنا تو ممکن نہیں ہے, تو چرس کی دو قسمیں, ایک لیگل انلیگل. لیگل یہ ہے کہ پیسوں سے خرید کے پیو, اور انلیگل یہ ہے کہ تھانے سے جا کے لے لو آپ, ٹھیک ہے نا, بغیر خریدے, یا کسی کی جیب سے چوری کرو آپ. ہم تو کہتے ہیں بھائی وہ جو نشے کی چیز ہے وہ تو لیگل ہو ہی نہیں سکتی. تو اندھیرا جو گمراہی کا ہوتا ہے, اس گمراہی کے اندھیرے میں بھی جب تک خدا کی طرف سے گائیڈنس نہیں ہوگی, روشنی نہیں ہوگی, اس وقت تک آپ کی عقل بھی آپ کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کر کے نہیں بتائے گی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ والا جو گاڈ جو اللہ نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی گاڈ ہے تو کہاں ہے؟ وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ انسان گمراہی میں جا رہے, کچھ تو بتائے نا وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے؟ تو جو جھوٹی موٹی کا خدا ہے جس کو لبرل لوگ کہتے ہیں اگر کوئی ہے تو یہ نہیں ہے, مسلمانوں والا نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے, تو وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ 1 کروڑ سال ہو گئے. اور جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ اپنا انٹروڈکشن ہی یہ کراتا ہے, اللہ نور السماوات والارض, اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمان کو ہدایت دیتا ہے. کیسے؟ زمین کو بھی صحیح گائیڈ کیا کہ کتنی سپیڈ سے سورج کے گرد تم نے گھومنا ہے, یہ زمین کی ہدایت ہے. کتنا ڈگری جھکنا ہے تاکہ موسم بنے, یہ کیا ہے؟ زمین کی, یعنی ایک ایک چیز کو گائیڈ کر رہا ہے وہ. زمین کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو, فرمایا جب اس نے زمین اور آسمان کو بنایا تو زمین اور آسمان کو کہا کہ ایتیا طوعا او کرہن, میری فرمانبردار بن کے چلے آؤ اے آسمانوں اور زمینوں, چاہے اپنی مرضی سے یا زبردستی, ٹھیک ہے نا, کرنا وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. قالتا اتینا طائعین, تو آسمانوں اور زمین نے کہا اے اللہ ہم تیرے فرمانبردار ہو گئے تیرے سامنے, ہم تیری مرضی کے خلاف نہیں چلیں گے. یعنی اللہ نے پہلے تو دھمکی دے دی کہ اگر تم
خوشی خوشی نہیں چلتے نا تو پھر بھی چلنا ہی پڑے گا تمہیں. تو عافیت انہوں نے اسی میں سمجھی کہ اللہ جیسا تو کہہ رہے ہیں ہم ویسا ہی کریں گے. تو کیسے چل رہے ہیں, کیسے فرما بردار بن گئے, کیسے زمین گھومے چلی آ رہی ہے. ایک آپ کو پتا ہے کتنی سپیڈ, 1 گھنٹے میں نا ہم کراچی سے لاہور کا سفر زمین کے پشت پہ طے کر لیتے ہیں تقریباً. اتنی سپیڈ سے لٹو کی طرح گھوم رہی ہے زمین. یعنی 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر تقریباً ہم آگے جا چکے ہوتے ہیں. جہاز جو ہے نا تیز رفتار طیارے کی سپیڈ سے ہم سفر کر رہے ہیں زمین کے پشت پہ. کوئی دھکے آتے ہیں, کوئی جھولے, یعنی کوئی لگتا ہے کوئی ہچکولے آ رہے ہیں, نہیں آ رہے. ایسی سپیڈ کے ساتھ اللہ نے گھمایا ہوا ہے لٹو کی طرح, اور سورج کے گرد بھی گھمایا ہوا. یہ ہے زمین کا نور, یعنی زمین کو ہدایت دی اللہ نے, آسمانوں کو ہدایت دی, چاند ستاروں کو ہدایت دی. کل فی فلک یسبحون, یہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ ہر ایک مخصوص دائرے کے اندر تیر رہا ہے, نہ آپس میں ٹکراتے ہیں, نہ نظام تباہ و برباد ہوتا ہے. ایسا بہترین نظام میں چلا دیا. اور آسمانوں کا نور, انسانوں کا نور انسانوں کو بتا رہا ہے. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, جانوروں کے لیے بھی اس نے ہدایت دی کہ ان کو نیچر پہ چلا دیا. جانور پیدا ہوتے ہی ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے. یہ جانور کو ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. یہ اللہ تعارف کروا رہا ہے کہ میں یہ والا ہوں. یہ خود سے تھوڑی ہو سکتا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے, یہ کیسے ہو گیا بھائی آٹومیٹیکلی؟ اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں جس نے اس کے دماغ میں ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں, میں نے اس کو ہدایت دی ہے. شیر کے بچے کو میں نے ہدایت دی ہے کہ گھاس نہیں کھانا ہے, کیا کھانا ہے؟ گوشت کھانا ہے تیری خوراک, اور جھپٹنا ہے بچپن سے ہی. شیرنی کی ماں, شیر کی جو ماں ہے شیرنی, وہ کوئی اسکول میں بچے کو پڑھاتی ہے کہ ہرن کو کیسے دیکھنا ہے؟ چیتا جو ہے نا, جبکہ ہرنوں کا پورا غول جا رہا ہوتا ہے نا ہرن کا, چیتا کیا خاندانی کام کرتا ہے, پلاننگ کرتا ہے. ہم نے ایک ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کروائی تھی, اس میں چیتے کی بڑی ٹائٹ مثال دی تھی, وہ ہمیں بھی بتائی گئی تھی. چیتا ایسا کام کرتا ہے نا خاندانی قسم کا کہ ہرنوں کا پورا ریوڑ ہوگا چیتے کے سامنے, لیکن چیتا کی سپیڈ بہت تیز ہے نا, لیکن وہ تھوڑی دیر تک ہی ہوتی ہے اس کی سپیڈ. چیتے کو پتا ہے کہ اگر میں اتنے کلومیٹر, مجھے پورے کلومیٹر یاد نہیں رہے, وہ بہت سپیڈ کے ساتھ بھاگتا ہے, 120 کلومیٹر پر آور, 90 سیکنڈ تک نا 120 کلومیٹر پر آور کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ بھاگتا ہے. 90 سیکنڈ میں جب اتنی سپیڈ سے بھاگے گا تو اگر اس کا شکار ہاتھ میں نہیں آیا تو چیتا اتنی انرجی یوٹیلائز کر چکا ہوتا ہے کہ پھر اگر دوبارہ اس کو کچھ دنوں تک ہرن نہیں ملا تو چیتا ہرن کی طرح غائب ہو جاتا ہے, ہرن ہو جاتا ہے, وہ مر جائے گا وہ. اور اس سے زیادہ اگر وہ اتنی دیر, یعنی 90 سیکنڈ تک جب 120 کی رفتار سے بھاگتا ہے, تو اگر 90 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک بھاگے تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے گی. بہت زیادہ ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے نا. آپ کبھی 120 سے بھاگ کے دیکھیں, پتہ چلے گا آپ, بہت اسپیڈ ہوتی ہے اس کی. تو چیتے کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, مقابلہ سخت. 120 کلومیٹر پر آور کی رفتار ہے اس کی, جبکہ ہرن کی رفتار 120 کلومیٹر پر آور نہیں. اب دیکھو جنگل کا کیا خوبصورت نظام اللہ نے بنایا ہے. ایک کوالٹی چیتے کو دے دی, ایک کوالٹی ہرن کو دے دی. اگر اللہ یہ کوالٹی چیتے کو دیتے کہ تم نے بھائی 120 کلومیٹر پر آور کے اسپیڈ سے تم 2 دن تک دوڑ سکتے ہو یا 1 گھنٹے تک دوڑ سکتے ہو, تو ہرن سارے کباب کوفتے بنا کے ختم ہو چکے ہوتے, چیتوں نے کھا کے ختم کر لیا ہوتا. چیتے ہی چیتے ہوتے ہر جگہ پھر, اور تھوڑے دنوں میں وہ چیتے بھی مر جاتے کہ ان کو کھانے کے لیے ہرن ہی نہ ملتا. اور اگر چیتے کی سپیڈ کم ہوتی تو پھر ہرن مارکیٹ میں آنے والا نہیں تھا. اللہ نے جنگل میں نا ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ کھانے والا بھی ہو اور جس کو کھایا جا رہا ہے وہ بھی ایک مناسب اسپیڈ سے ہو. تو چیتے کو اللہ نے خاصیت یہ دی ہے کہ بھائی تم 120 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے بھاگو گے. ہرن کو کہا کہ تو اتنا نہیں بھاگ سکتا, لیکن چیتے میں ایک عیب رکھ دیا جو ہرن میں نہیں ہے. چیتے کو کہہ دیا کہ تم 90 سیکنڈ تک ہی اتنا بھاگ سکتے ہو, اور ہرن کو کہا تو تمہاری اسپیڈ اس سے کم ہوگی لیکن تم 90 سیکنڈ سے بہت زیادہ دیر تک بھاگ سکتے ہو.
اب یہ پلاننگ کے بغیر چیتا ہرن پہ قبضہ نہیں کر سکتا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب چیتا کیا کرتا ہے, آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھیں, وہ جنگل میں بیٹھ کے نا جب بھی ہرن کو دیکھتا ہے, ہرن ایک فاصلے پر ہوتا ہے, ظاہر اس کے قریب سے تو ہرن گزرتے نہیں ہیں, تو چیتا بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ اتنی دور ہے مجھ سے, شروع میں سلولی وہاں جاؤں گا, جب میں وہاں جاؤں گا تو آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں گی, صحیح ہے نا, جب نظر سے نظر ٹکرائے گی تو ہرن مجھے دیکھ کے ڈرے گا, پھر یہ بھاگے گا تو ہم بھی بھاگیں گے. وہ پاگل والا قصہ سنا ہے نا آپ نے, وہ یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہے لطیفہ. تو ہرن بھی آگے آگے بھاگے گا, ہم بھی پیچھے پیچھے, تو شروع میں تو ہم بھی ہلکے ہلکے اور وہ بھی ہلکے ہلکے. تو پھر چیتا کہتا ہے کہ میں ایک مقام پر اتنی قریب آ چکا ہوں گا کہ مجھے پھر یقین ہے کہ اگر میں 90 سیکنڈ تک 120 کی رفتار سے بھاگا تو میں ہرن تک پہنچ جاؤں گا. تو اس کے لیے نا چیتے کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں کہ کسی بھی ہرن کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو, ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ٹائم ویسٹنگ نہیں, میری زندگی ختم ہو سکتی ہے, مر جاؤں گا میں. کہ ہرن ہر وقت نہیں ملتے مارکیٹ میں, کبھی کبھاری آتے ہیں. تو چیتا بیٹھ کے کافی دیر پلاننگ کرتا ہے, ایسی ویڈیوز ہیں آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں. غور کرتا ہے یار ان میں سے یہ والا جو ہے نا یہ بہت ہی پھرتیلا ہے, اور یہ دور اتنا ہے کہ میں یہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا, یہ تھوڑا موٹا تازہ رگڑا ہے, اس میں مال زیادہ ہے اور محنت انرجی کی انویسٹمنٹ کم ہے اس کے اندر. ہر لحاظ سے نا غور و فکر کر کے کافی دیر پلاننگ کرتا ہے. اس کے بعد جس ہرن پہ نظر ٹکا دے گا نا, پھر چیتا وہاں سے دائیں بائیں نہیں دیکھتا, کیونکہ وہ کافی دیر کی پلاننگ کا نتیجہ ہوتا ہے اس کا, اس کو شکار کرنا ہے. پھر آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھیں, پھر جب چیتا آرام آرام سے اس کی طرف پہلے آرام آرام سے جائے گا تمیز سے, ہوتے ہوتے ہرن بھی دیکھے گا, وہ بھی آرام آرام سے, وہ پاگل والے قصے کی طرح چلتے 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 پھر چیتے کی اسپیڈ بڑھتی ہے. چیتے کے دائیں بائیں ہرنے کی پورے ریوڑ ہوتے ہیں, قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن چیتا ان کو لیفٹ نہیں کراتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ چیتے کی پلاننگ سننے میں اتنا مزہ آتا ہے نا, ہم تو ورکشاپ جب کرواتے ہیں تو ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں, اتنا مزہ آتا ہے کہ کیا بتاؤں. مجھے سب سے زیادہ مزے کا اس ورکشاپ میں یہی منظر لگتا ہے کہ چیتے کا اسٹائل دیکھو آپ. ہم نے لوگوں کو ایسا موٹیویٹ کر دیا تھا نا کہ صبح اٹھ کے اسی طرح چیتے کی طرح پلاننگ کیا کرو, تو وہ عجیب سے جذباتی ہو گئے تھے نا سارے لڑکے, بڑے ایک دم نا انسان کو بڑی وہ انرجی ملتی ہے. تو اب ہم بتا رہے تھے صبح آپ 4 بجے اٹھیں, تو وہ چیتا ٹائم, لڑکوں نے اس کا نام رکھ دیا تھا چیتا ٹائم. تو جب ہم ڈاکومنٹری دکھا رہے تھے کہہ رہے یہ میں صبح 4 بجے اٹھا ہوا ہوں نا, ایسے غور, صبح 4 بج گئے, میں پلاننگ کر رہا ہوں دن بھر کے لیے نا, ٹھیک ہے, صبح 4 بجے, باقی اٹھے ہوئے پوستیوں کی طرح سارے 2 بجے 3 بجے. اچھا خیر, کچھ تو صحیح ہو گئے ان میں الحمدللہ. تو اب دیکھو یہ ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. قرآن کہتے ہیں ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, پھر اس کو بالکل اس کی فطرت کے مطابق اس کی نیچر پہ چلا دیا میں نے. چیتے کو ایسی پلاننگ, بھائی کیا ایولیوشن کے نتیجے میں یہ آئی ہے پلاننگ, ارتقاء کے نتیجے میں آئی ہے, اتنا بہترین اس کا دماغ کہ یار اتنی دیر کے بعد میں نے حملہ کرنا ہے ایسے. تو وہ ہرنی پہ نا لکھ دیتے ہیں ہم صرف تم, ہرن پہ. وہ چیتا کہتا ہے بس صرف یہ, کیوں گھنٹوں پلاننگ کا نتیجہ ہے یہ, بالکل ایسے جیسے عاشق بہت محنت کے بعد کسی پہ لٹو ہو گیا اور اب وہ کہتے ہیں میں کہیں بھی شادی نہیں کروں گا, میں کروں گا تو صرف اس سے کروں گا. اب اس کے ابا سمجھا رہے ہیں وہاں کر لے وہاں کر لے, کہہ رہے نہیں ابا یہ میرے بچپن کا پیار ہے, ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل. تو چیتا بھی کہتا ہے یہ میرے گھنٹوں کی پلاننگ ہے, اب صرف تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو آپ بتاؤ, ایک ایک جانور کو ایسی پلاننگ سکھائی ہے اس نے, ایسا نظام بنایا ہے اس نے. تو یہ ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. وہ ہر ایک کو دکھا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. چوہے کو بتایا کہ تو نے کیسے زندہ رہنا ہے, چیل کووں کو بتایا کیسے خوبصورت گھونسلے بنا کے رہتے ہیں, کیسے خوبصورت گھونسلے. کون ان کو سکھاتا ہے یار ایسے؟ ہر پرندے کا گھونسلہ دوسرے سے مختلف, اور اس پرندے کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل ڈیزائن کوئی ہو ہی نہیں سکتا.
آپ اگر چڑیا کو کبوتر جیسا گھونسلہ بنا کے دے دو گے نہیں چل پائے گی وہ. ان پرندوں کے گھونسلوں کو ہی دیکھ لو آپ. جنگلوں میں درختوں میں نا بڑی بڑی چونچوں سے سوراخ کرتے ہیں اور اس کے اندر رہتے ہیں. کیا خوبصورت ایک ایک پرندے کو سکھا دیا اس نے. یار ہر چیز میں ایسی مینجمنٹ, کوئی ایک بے تکا جانور نہیں ہے منہ اٹھا کے پیدا ہوا اور ویسے ہی چلتا چلا جا رہا ہے نا. کچھوے کو دیکھ لو آپ, اسپیڈ بہت کم ہے کچھوے کی, اس کو تو سارے جانور کھا جاتے, لیکن اس کے اوپر اتنا مضبوط خول چڑھا دیا کہ جن جانوروں کی اسپیڈ ہے جب کچھوے کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اس اسپیڈ کا ہمیں کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, کہہ رہے یار کیا کرنا ہے ایسی اسپیڈ کا. وہ ایسا خول کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتا ہے, کر لو بھائی. آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی, وہ جانور کھڑے ہوتے ہیں, یار اب شاید یہاں سے منہ نکالے گا, شاید یہاں سے منہ نکالے گا. وہ کہہ رہے اچھا یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ پھر تو کوئی جانور آ کے اس کے گرد بیٹھ جائیں, اعتکاف کر کے بیٹھ جائیں, تو کچھوا بالآخر تو منہ نکالے گا نا. کہے گا بھائی میں اب میری زندگی میں 20 سال لے کے آیا تھا, 10 سال تو شکار سے حفاظت میں لگ گئے, تو قدرت نے اس کو عمر بہت لمبی دی ہے. میں نے خود تنزانیہ کے جنگلوں میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں, اور اتنے اوتھینٹک کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کے اوپر ان کی عمریں لکھی ہوئی تھیں. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, 300 سال پرانے کچھوے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور جن جنگلوں میں تھے وہاں یونائٹڈ نیشن کا دفتر ہے, وہاں ان کچھووں کے اوپر ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں, اور جو نئے کچھوے آ رہے ہیں نا ان کے اوپر بھی ڈیٹ لکھی جاتی ہے, ڈیٹ آف برتھ, اب پیدا ہوئے ابھی 1 سال کا ہو گیا, 2 سال کا ہو گیا, تاکہ ایک ریکارڈ رہے. تو اتنی لمبی عمر ہے کہ وہ سر اپنے ڈھکن کے اندر کر کے بیٹھ جائے گا, بولے گا میرے پاس ٹائم بہت ہے, میں 20 سال بھی بیٹھ جاؤں گا, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب شیر کہے گا یار میں تو 15-20 سال دنیا میں لے کر آ رہا ہوں, اگر اسی کچھوے کے انتظار میں میرے تو 2 دن بھی گزر گئے, میری زندگی کے 2 دن ختم. تو وہ کہیں اور چلتا ہے, بھائی کسی اور کو جا کے کچھ کرو یار, یہ چھوڑو, یہ رہنے. تو ہر چیز میں ایسی مینجمنٹ, ہر چیز میں ایسی خوبصورت. خرگوش کو دیکھو کیسے سرنگیں بناتا ہے. آپ کسی مزدور کو گڑھا کھودنے کے لیے آپ آدھا گھنٹہ کدال دو اور کہو اتنی تمیز سے کھودنا کہ تو میلا نہ ہو, تھوڑی دیر میں جب وہ سرنگ کھود کے نکلے گا نا, آپ کہو گے بھائی گئے کوئی اور صاحب تھے, آئے کوئی اور صاحب, یہ وہ نہیں ہے. اتنی مٹی. خرگوش کا تو کام ہی سرنگیں بنانا ہے. وائٹ, میں نے پالے ہیں خرگوش, وائٹ کلر کا خرگوش ہوگا, سرنگ بنا کے نکلے گا, اس کی وائٹنس میں اتنی سی بھی گرد نہیں ہوتی. پتہ نہیں کس طرح سے مٹی پھینکتا ہے کہ اس پہ نہیں آتی وہ مٹی, اس پہ نہیں آتی وہ مٹی. ایک ایک کمال ہو تو بھائی. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ, قرآن کہہ رہے کس کس نشانی کا, ملحدوں سے کہہ رہے, ایتھیسٹ سے کہہ رہے کس کس نشانی کو کہو گے کہ اتفاق سے ہوا ہے. فطرت نے اپنے آپ کو ایسا ڈیزائن کر لیا. اَيَّ آیَاتِ اللَّهِ, کون کون سی نشانیاں ہیں. ایک شہد کی مکھی کو دیکھ لو, یہ آپ شہد کی مکھی کو چھوڑو, یہ گندی جو مکھی ہے نا اس کو دیکھ لو, اڑتی کیسے ہے, یہ اڑتے اڑتے ریورس ہو جاتی ہے, اڑتے اڑتے کیا ہو جاتی ہے. یہ جو عام مکھیاں جو گندگی پہ بیٹھتی ہیں, میں نے کئی دفعہ دیکھا, کبھی آگے جا رہی ہیں کبھی اڑتے اڑتے, اور کتنی اسپیڈ سے یہ پر ہلا رہی ہوتی ہیں, بن بنا رہی ہوتی ہیں, ایسے بن 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 بن. یار ایسے ہیلی کاپٹر اب تک میرے معلومات میں ہے کہ ایجاد نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے کہیں کسی لیبارٹری میں سائنسدانوں نے بنا لیے ہوں, وہ بھی کسی نے بنائے ہوں گے, خود سے نہیں بن سکتے. مکھی کے یار ایسے پر ایسے بن بنا رہی ہے, 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پروں کو یوں کرتی ہے, جب چاہے آگے جائے, جب چاہے پیچھے جائے. یہ ریورس گیئر بھی ہے اس کے اندر. کیسا ریورس گیئر ہے, اپنی مرضی سے بالکل. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن, قرآن کہہ رہے ان پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اور سمیٹے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں, کیسے سمیٹے ہوئے. آپ چیل کو دیکھو, اتنی فضا میں جا کے ایسے انجوائے کر رہی ہوتی ہے جیسے ہم پانی میں تیر رہے ہیں. ایسا نہیں لگ رہا ہو تو ٹینشن میں آئی ہوئی پڑ پڑا کہ بھائی بہت اوپر ہائٹ پہ آ گئی میں. بالکل ایسے آرام سے نا اپنے جب چاہے گی جدھر چاہے گی اپنے آپ کو موڑ لے گی, ذرا سا پروں کو دائیں بائیں. اور اتنے لمبے لمبے سفر پرندوں کے, ایک سمندر سے دوسرے سمندر. یہ جو چرواہے ہیں نا, یہ سردیوں میں اپنی بکریوں کو لے جاتے ہیں تھوڑا گرم علاقے کی طرف, گرمیوں میں لے آئے تھوڑا سرد علاقے کی طرف. یہ تو چرواہا کر رہا ہے, پرندہ کیا کرے گا. پرندے نارتھ پول سے ساؤتھ پول جا رہے ہیں بھائی, ہے بھائی,
اتنے لمبے سفر اور ایک امیر ہے. یہ جو پرندے جب قطار بنا کے چلتے ہیں نا, ان کا ایسے یہ اتفاقی قطار نہیں ہوتی, ایک مخصوص زاویے سے چل رہے ہوتے ہیں کہ آگے والا ہوا کو کاٹے گا, پیچھے والے کو ہوا نہیں لگے گی, لیکن ہوا کاٹنے کی وجہ سے وہ بہت تھک جاتا ہے, تھوڑی دیر میں باری چینج ہوتی. جیسے جنازے کا کندھا دیتے ہیں نا, اگلا آدمی کندھا دے رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ پیچھے والے کندھے پہ اس کا کندھا کسی اور نے سنبھال لیا. یہاں تو پھر بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے. بعض لوگ کندھا دے کے پچھتا جاتے ہیں کہ مجھے ہی نہ کندھا دینا, ایسا نہ ہو کل مجھے لوگ کندھا دے رہے ہو. وہ ایک موٹا آدمی مر گیا نا تو لوگ کندھا نہیں دے رہے تھے, اس کا بچہ کہہ رہا ہے بھائی کندھا دو, لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, یہ اس کو وزن اتنا سے آتا تھا, کہہ رہے ہم نے تھوڑی مارا ہے جو ہم کندھا دے. تو یہاں تو بعض دفعہ ہوتا ہے کندھا لیا اور دینا ہی, اب کوئی دوسرا کندھا لے ہی نہیں رہا. ایک چرسی کا انتقال ہو گیا تھا اسی طریقے سے. چلو یہ پھر لطیفوں میں ٹائم ہو جاتا ہے یار. وہ سنا ہے چرسی والا, ایک چرسی کا انتقال ہو گیا, چرسیوں میں بیٹھتا تھا, تو چرسیوں نے کہا ہم اپنے بھائی کا کیا کریں, اس کے ابا اما کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا, رشتہ داروں کا, وہ تو چھوڑ دیا, ہیروئن چی تھا. تو ان چرسیوں کو ایک ترکیب سوچی, بھائی جنازے کی چارپائی ڈال کے لے کے چلو, بس اس کو دیکھیں گے کیا, لوگ تو کندھے لے لیتے ہیں نا, تو یہ پھٹیک کسی اور کو لگا کے نکل. بازار میں آئے تو دکان والے آگے بھی کسی کا جنازہ جا رہا ہے, ایک ایک کندھا لوگ لیتے گئے اور چرسی وہاں سے کھسکتے گئے. چرسی آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکتے گئے. سارے چرسی سائڈ پہ ہو گئے, لوگ کندھے لے کے جا رہے ہیں, بدل رہے ہیں کندھا. اب پریشان, اس کو لے کے جانا کہاں ہے, چھوڑ بھی نہیں سکتے یار, کسی کا جنازہ ہے ایسے کون چھوڑے گا, کتے بلی کھا جائیں گے, کوے کھا جائیں گے, کہاں چھوڑے. اب جا رہے ہیں, شہر ختم ہو گیا, دیہات آنا شروع, وہ ختم ہو گئے, جنگل آنا شروع, شہر آنا شروع, آخر میں 4 آدمی رہ گئے یار, کریں گے کیا. پرندوں میں ایسا نہیں ہوتا. پرندوں میں یہ مثال وہاں فٹ آتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کام کا اینڈ کیا ہوگا اور آپ کام شروع کر دیں انجام سوچے بغیر, تو پھر یہی ہوتا ہے جیسے اس چرسی کے جنازے کا ہوا تھا. بعض لوگ کام شروع کرتے ہیں, اب پچھتاتے ہیں یار اب کیا ہوگا, دھمکی دے دی کسی کو اور وہاں سے دھمکی کا جواب آ گیا. چیلنج کر لیا کہ آپ آؤ بات چیت کرنے کے لیے, اور آپ نے چیلنج قبول کر کے آپ چلے گئے, ٹھیک ہے نا. اب وہ پریشان ہے یار, یہ تو ہم نے کر کیا دیا چیلنج کر کے. تو جہاں جو کام آپ افورڈ نہیں کر سکتے, جب بھی آپ وہ کام کریں گے نا, اس کے نتائج کو سوچے بغیر, تو اس پہ یہ چرسیوں والی مثال, چرسیوں کے جنازے والی مثال فٹ کر دیا کریں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں, تو پرندوں کا دیکھو, آگے ایک پرندہ ہوتا ہے وہ فوراً جگہ تبدیل کرتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, پھر وہ اڑتے اڑتے تھک جاتا ہے, ہوا کو کاٹتے کاٹتے, پیچھے والوں کو ہوا سے بچا رہا ہوتا ہے, پھر وہ جگہ, ایسے پوری کیلکولیشن کے ساتھ ہر پرندے کا اسٹیپ بائی اسٹیپ نمبر آتا ہے. قرآن کہہ رہے اللہ نور السماوات والارض, یہ جو سیدھا راستہ کی روشنی دکھائی ہے نا, لائٹ جو ہدایت کی لائٹ ہے, ہدایت سے مراد نیچر پہ چلانے والا. اللہ کہتے ہیں وہ میں ہوں. وہ کون ہے, میرا تو کام ہی گائیڈنس کرنا ہے. وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو مخلوق کو پیدا کرے اور اندھیری گلیوں میں چھوڑ دے. اس نے جانوروں کو بھی سکھایا کہ تم نے کیسے زندہ رہنا ہے, اس نے انسانوں کو بھی سکھایا کہ تم نے کیسے رہنا ہے, صرف زندہ نہیں, سیدھے راستے پہ کیسے چلنا ہے. تو یہ وہ والا جو اللہ ہے نا, وہ صرف اللہ ہی ہے, کیونکہ وہ اپنا نام کیا بتاتا ہے, اللہ. تو ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہے نہیں, ہوتا تو آتا, بولتا, وہ چپ بیٹھا ہوا ہے, ایسے کو نہیں ہم مانتے. گونگے اور بہرے خداؤں کو کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آتا. ایسے خدا پہ ایمان لایا جاتا ہے جس کا اپنے بندوں سے تعلق ہو. تو میں جو اصل بات کر رہا تھا, میں یہ کر رہا تھا, قرآن کا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے کہ کسی نے کائنات کو بنایا, اور بنانے والا کون ہے, اللہ ہے. اس کا نام کیا ہے, اللہ. وہ صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے ڈیفائن کیے بغیر, اللہ کی ہدایت کے بغیر دنیا میں کوئی صحیح راستہ نہیں پا سکتا. من یہدہ, ہم اکثر جب بھی ہم خطبہ پڑھتے ہیں, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ, جس کو اللہ سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اس خطبے کا مطلب بھی اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ بھائی یہ لبرل لوگ, دنیا پرست لوگ نہیں ہمیں بتا سکتے کہ سیدھا راستہ کون بتائے گا, اللہ. اور جس کو اللہ بتائے گا اور وہ اللہ کی باتوں پہ یقین کر لے, اسے دنیا کی کوئی طاقت کنفیوز نہیں کر سکتی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط. اسی کو گمراہی سے تعبیر کیا ہے.
وہ نہیں کنفیوز ہے, اس کو پتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ ہر محفل میں بحث کر سکتا ہے اس پر, ہر جگہ ڈیبیٹ کر سکتا ہے, وہ کانفیڈنس کے ساتھ چل سکتا ہے. باقی دنیا میں کسی کے پاس بھی کانفیڈنس نہیں ہے, سب ٹکرے مار رہے ہیں اور ظاہری نعروں سے متاثر ہیں. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے, کیا مطلب, جس کو سیدھا راستہ نہ دکھائے, فَلَا هَادِيَ لَهُ, اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. اس کو اللہ ہی کے پاس آنا پڑے گا کہ اللہ تو ہی دکھا مجھے. تو اللہ بتائے گا میں نے اپنی کتاب میں بتایا ہے, میں نے اپنی کتاب میں دکھایا یہ راستہ, یہاں سے سیکھو. تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کسی گہری یعنی پش کریں گاڑی کو تو نیچے کیا ہے, سلوپ ہے, ڈھلان ہے. تو آپ الفاظ بڑے ٹائم پہ استعمال کرو, مجھے اس میں اردو میں لفظ نہیں آ رہا تھا, ڈھلان کا لفظ. تو نیچے ڈھلان ہے تو وہ ڈھلان پہ اب آٹومیٹیکلی چلتا چلا جائے. تو جو یہ مان لے گا نا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اگلا اسٹیپ آپ کا یہی ہوگا, اس کے علاوہ آپ کا اسٹیپ کتنا ہی کوئی دائیں بائیں لے جانا چاہے لیکن آپ کی گاڑی اب اسی منزل کی طرف جائے گی. وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اور اللہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ جو ہے نا, قرآن کے علاوہ کوئی اللہ کا کلام ہمارے پاس محفوظ ہے ہی نہیں, کیونکہ تورات اور انجیل وہ ان کے ماہرین معترف ہے کہ تحریف شدہ ہے. کچھ باتیں ہیں اس میں اللہ کی, کچھ کا پتہ ہی نہیں چلتا, اور تو مضمون سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ اللہ کی باتیں ہو نہیں سکتی. اور جو تورات اور انجیل کے علاوہ آسمانی جو کتابیں ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے ہی نہیں. وہ کتابوں کے مصنفین ہیں جن کو لوگ خود کہتے ہیں یہ فلاں نے لکھی, یہ فلاں نے لکھی, ان کی نسبت خدا کی طرف بولو نا. وہ مذہبی کتابیں تو ہیں لیکن ان کے مذہب کے ماننے والے اس کا دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ کس کی تعلیمات ہیں, خدائی. تو اگر ہم ان کو کہہ دیں کہ خدا کا کلام ہے تو مدعی سست اور گواہ چست نہیں کر رہی. اور اس کا مضمون بھی ایسا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدائی کلام نہیں ہو سکتا. آپ پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ خدا کی باتیں, قرآن کی باتیں کتنی واضح ہیں. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. قرآن کا جو اصل ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے, اور اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. شرک کو بھی ڈیفائن کیا کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے, اپنی طرف سے نہیں. آج بہت سے لوگ شرک کر رہے ہیں صبح شام لیکن وہ کہتے ہیں ہم مشرک نہیں ہیں. تو اس میں بھی جیسے میں نے بتایا بہت سے لوگ برائی کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو برا نہیں مانتے کیونکہ برائی کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی انہوں نے. تو ایسے ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد, قبروں سے بھی مانگ رہے ہیں, اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیا, نبی کو مشکل کشا, حاجت روا, ساری وہ شرکی عقیدے رکھ کے بھی کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں کیونکہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ اتنے تکلف کی ضرورت بولو, یہ توحید کے خامخواہ کے تکلف کی ضرورت نہیں. اس کی مثال ہے جیسے کوئی خاتون کہے اپنے میاں سے کہ میں ہی ہوں نا تمہارا میاں. ہاں جی, صرف میرے میاں کون ہیں؟ آپ ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ کیوں گھوم رہی تھی بائک پہ بیٹھ کے, اتنا چپک کے بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ, راتیں بھی اسی کے ساتھ گزارتی ہو, کبھی میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ تم ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہو حالانکہ وہ تمہارا نامحرم ہے, کبھی اس کے ساتھ کہتی وہ تو ٹھیک ہے میرے ان سے بھی تعلق ہے اور وہ ٹھیک ہے, یہ آپ کا بیٹا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ والا فلاں کی سے میں نے جو ہے نا اس کے ملاپ سے ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا, میاں میرے صرف تم ہی ہو. وہ کیا کہے گا بیگم اس تکلف کی ضرورت, اتنا نیک بننے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. یہی کہے گا نا کہ جب میں میاں ہوں تو اس کا مطلب کہ بھائی جو ریلیشن میاں سے ہوتا ہے مجھے سے ہوگا, کسی اور سے نہیں ہوگا. تو آج کا مشرک بھی یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, نبی مشکل کشا, حاجت روا, عالم الغیب, نور بشر کی فہرست سے نکال دیا, اور جناب یا اللہ سے مدد مانگو, نبی سے مدد مانگو, قبروں سے جا کے بزرگوں سے مدد مانگو, جو مرضی کرتے رہو. ایسا تگڑی توحید ہے کہ بی بی تمیزہ کا وضو بھی اتنا تگڑا نہیں تھا, یہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. بی بی تمیزہ کو نا مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کرو, اس نے کہا کیسے, مجھے وضو نہیں آتا, اگر وضو آتا ہوتا تو میں پڑھتی. انہوں نے وضو کرا دیا اس کو, پورا اپنے سامنے لوٹے سے وضو کرایا. کہا اب تو پڑھو, اس نے نماز پڑھ لی. مولوی صاحب چلے گئے کہیں سفر پہ, 10 سال کے بعد آئے. بی بی تمیزہ کے بچے بھی ہو چکے تھے اس وقت, اور
10-15 سال گزر گئے, شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, مولوی صاحب آئے, بی بی تمیزہ نماز پڑھتی, اس نے کہا جی الحمدللہ 10 سال میں ایک بھی نماز مجھ سے نہیں چھوٹی. وضو بھی کرتی ہو؟ کہتی وہ تو آپ نے کرا دیا تھا مجھے. تو ہمارے استاذ یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے کہ بی بی تمیزہ کا وضو 10 سال میں بچے پیدا ہونے سے بھی نہیں ٹوٹ. ادھر لوگوں کا وضو ذرا سی ہوا خارج ہو ٹوٹ جاتا ہے, اتنی سی ہوا. بعض وہمیوں کا تو کنفیوژن سے ٹوٹ جاتا ہے کہ پتہ نہیں شاید ٹوٹ گیا, وہ احتیاطاً کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ. اور بی بی تمیزہ کا شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, مگر ایسا پاورفل وضو ہے کہ ابھی بھی. تو ایسے ہی بعض لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد, یا عباس مدد, یا حسین مدد, یا حسن مدد, یا فاطمہ المدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد. صبح و شام اللہ کے علاوہ 20 سے مدد مانگتے ہیں, لیکن کہتے ہیں ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں. تو یار یہ تو عیسائی نسبتاً اچھے نکلے جو صرف ایک شرک کرتے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. وہ صرف حضرت عیسیٰ سے مدد مانگتے ہیں, اس کے علاوہ نہ قبروں سے کسی سے بھی نہیں. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مشرک ہیں, کافر ہیں, اور ادھر درجنوں کو خدا بنا لیا آپ نے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم تو صرف ایک خدا کو ماننے والے ہیں. تو اللہ کہے گا کہ اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں, یہ تکلف ہے خام خواہ. ایک خدا کا مطلب ایک خدا, معبود, عبادت کے لائق, اور عبادت میں سب سے پہلے ہے دعا, کہ ما فوق الاسباب, اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. باقی دنیا کی ہر مخلوق وہ اسباب کی محتاج ہے. اسباب ہوں گے تو وہ کچھ کریں گے, اسباب نہیں ہوں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پولیس سے جب آپ مدد مانگتے ہیں یہ شرک نہیں ہے, کیونکہ پولیس اسباب اختیار کر کے مدد کرے گی. موبائل میں بیٹھ کے آئے گی, چور کو پکڑے گی, بندوق یہاں رکھنا چاہیے, رکھے گی نہیں رکھے گی یہ تو ان کی ٹینشن ہے, یہاں سے پکڑ کے لے کے جائے گی, عدالت میں مقدمہ ہوگا, عدالت ان کو چھوڑے گی, پھر دوبارہ آپ ان کو موقع دے گی کہ ایک دفعہ ٹرائی اور کریں آپ. یہ حقیقت ایسا ہی ہوتا ہے کراچی میں. تو آپ پولیس کو اس لیے نہیں بلاتے کہ ڈاکو کو پکڑ کے مر جائیں گے ڈاکو, پولیس بھی مجبور ہے, اس کا قصور نہیں ہے اس میں, قانون ایسا بنا ہوا ہے نا عدالتوں میں, جو لا ہے وہ وہی, جج بھی مجبور ہے, کہنا لا یہی ہے بھائی. تو یہ تو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لا کو چینج کرو بھائی. رینجرز کو اختیارات دو کہ آن دا اسپاٹ ان ڈاکو کو مارنے کی ان کو اجازت ہو. جب تک کراچی رینجرز کے حوالے نہیں کیا جائے گا, امن و امان کھوپڑی سے نکال دو آپ اپنے. سمجھتے ہو رینجرز کے اختیارات بڑھا دینے چاہیے, اور یہ بڑھاتے نہیں ہمارے حکمران جو ہیں. تو مر رہے ہیں لوگ کراچی میں, پھر ٹاپک چینج ہونے لگتا ہے. میرے گھر کے سامنے کا گٹر ابل رہا ہے, آج میں نے کئی گھنٹوں سے ابل رہا ہے میرے گھر کے سامنے کا گٹر, اور صرف میرے گھر کے نہیں, ہر مسلمان کے گھر کے سامنے کا گٹر کراچی میں ابل رہا ہے. جس کا نہیں ابل رہا تو کل پرسوں ابلنا شروع ہو جائے گا, وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے, یہ ذہن میں رکھیں. تو کیا بات چل رہی تھی یار, دیکھو اچھا والا بیان چل رہا ہوتا ہے یہ گٹر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ کو گاڈ خدا, ہاں توحید جو ہے نا, اس طرح کی توحید اللہ کو نہیں چاہیے یہ والی, ٹھیک ہے نا. اللہ کو وہ والی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, صرف یا اللہ مدد. ہاں لوگوں پہ شرک کے فتوے نہ لگائیں آپ. بعض دفعہ کوئی کس تعویل کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کس نیت کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے, اس کی منشا کیا ہے. تو فتوے لگانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا کہ اب آپ کسی نے بھی کوئی لفظ استعمال کر لیا تو کافروں کی فہرست میں شامل کر دیں. کسی کو کافر قرار دینے کے لیے نا, اس میں شریعت کہتی ہے اس کی بات کی تعویل کرو آپ. جیسے کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ فلاں مشکل کشا ہے, تو فوراً کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا, حالانکہ مشکل کشا کون ہے, صرف اللہ ہے. لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کسی کو مشکل کشا, تو اس سے اس کا مفہوم پوچھا جائے گا, مشکل کشا کا مطلب کیا ہے. وہ کہے گا بھی مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہے, لیکن اسباب کے تحت حل کرتا ہے, لیکن چونکہ بہت زیادہ مشکلات حل کی ہے اس نے, تو میں نے اس لیے اس کو مشکل کشا کہہ دیا. تو اس کی اس تعویل کو مانا جائے گا, اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. ہاں اس کو یہ ضرور کہا جائے گا یار ایسا لفظ استعمال نہیں کرو جس کے مطلب آپ سے ہمیں پوچھنے پڑ رہے ہوتے. آئی بات سمجھ؟ پھر مطلب کا مطلب. تو بعض لوگوں نے تو یوٹیوب پہ نا ایسی چیزیں نکال کے لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیا. تو کافر کہنے میں بہت احتیاط ہے بھائی, اس کا تو حتی الامکان صحیح مطلب تلاش کیا جائے گا. کوئی کہتا ہے نبی عالم الغیب تھے, تو فوراً کافر نہیں کہا جائے گا, پوچھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے بھائی.
وہ کہے گا اگر میرا مطلب یہ ہے کہ سارا علم نہیں تھا لیکن بہت سارا علم تھا، میں نے اس لیے عالم الغیب کہا ہے، تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو کہیں گے بھائی ایسا لفظ استعمال آپ نہ کریں جس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کے اصل ٹاپک ہے. یہ میں اتنی لمبی چوڑی تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن ان ٹاپک سے ہٹتا نہیں ہے، اور یہی قرآن کا کمال ہے کہ جس مقصد کے لیے نازل ہوا اسی کو ڈیفائن کر رہا ہے. قرآن میڈیکل سائنس کے علوم کے لیے نہیں آیا، لہذا قرآن میں میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں ہیں. اتنی ہی باتیں ہیں میڈیکل سائنس کی جو مقصد کو سمجھانے کے لیے ضروری ہوں. قرآن کوئی انجینئرنگ کی کتاب نہیں ہے. لہذا یہ آج کل نہ پڑھے لکھے لوگ بہت قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں؟ ہے بھائی، قرآن نے نیوٹن کے لا کو کیوں بیان نہیں کیا؟ پہلے ہی قرآن بیان کر دیتا، نیوٹن کو ضرورت ہی نہ پڑتی. قرآن میں یہ بنانے کا طریقہ، بھائی یہ قرآن کا یہ عیب ہے اگر یہ چیزیں قرآن میں ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے ہدی للمتقین. یہ تعارف ہے قرآن کا کہ یہ کتاب گائیڈنس ہے، جو ہدایت چاہتے ہیں ان کو اس سے کیا ملے گی؟ ہدایت. تو جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پر رہنا کمال ہے یا ٹاپک سے ہٹنا کمال ہے؟ ٹاپک پہ رہنا کمال ہے. اس لیے قرآن ان موضوعات کو چھیڑتا ہی نہیں ہے. اب جو میں اصل بات کہنا چاہ رہا تھا اس کی طرف آتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جو تاریخی واقعات ہیں وہ وہی ہیں جو عرب پہلے سے جانتے تھے. اس کے علاوہ قرآن نے نیا واقعہ نہیں بیان کیا. اتنی سی بات تھی جس کو بیان کرنے کے لیے اتنا ٹائم لگ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وجہ اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے ایسے واقعات بیان کرنا شروع کر دیتے جو عرب صدیوں سے سنتے نہیں آ رہے تھے، تو پہلے اس واقعے کو ثابت کرنا پڑتا کہ یہ ہوا بھی ہے، پھر اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ الگ سے ثابت کرنا پڑتا. تو اس میں آزمائش زیادہ تھی. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے آج بہت ساری سائنسی تھیوریز جو ثابت ہوئی ہیں ان کو پہلے بیان نہیں کیا، کیونکہ اگر قرآن واضح لفظوں میں بیان کر دیتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو قرآن کو یہ ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے سائنسدانوں کو بلانا پڑتا. اس زمانے میں ایسے سائنسدان مارکیٹ میں تھے نہیں. تو جو اصل ٹاپک تھا نا، بہت سے اپنے لوگ بھی بکھر جاتے اس سے کہ بھئی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو سورج گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. قرآن نے ان موضوعات کو چھیڑا؟ بولو نہیں. آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں قرآن میں کیوں نہیں لکھا ہوا کہ زمین سورج کے گرد؟ اشارے ہیں قرآن میں، زمین کے گول ہونے کے بھی اشارے ہیں، اشارے ہیں، واضح نہیں ہے قرآن میں. کیونکہ اگر قرآن اس طرح کی باتیں کرتا نا تو کیا یہ وہی مثال ہو جاتی جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ یہ کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور ایک خدا کو مان کے ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے، فما بال القرون الاولی، تو پچھلی بستیوں کا جو ہمارے باپ دادے گزر چکے ان کا کیا ہوگا؟ یعنی فرعون کے جو ڈیڈی تھے وہ بھی تو مشرک تھے نا. فرعون نے کہا میرا ابا بھی جہنم میں جائے گا کیا؟ میرے دادا بھی، اور ان سب لوگوں کے ابا اما سارے جہنم میں. موسیٰ علیہ السلام اگر یہ جواب دے دیتے کہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو سوال پیدا ہوتا کہ اس کا مطلب ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تو جب وہ جنت میں جا سکتے تو ہم بھی چلے جائیں گے. اور اگر یہ کہہ دیتے ہاں جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ بھی مشرک تھے، تو فرعون کہتا لو بھائی تم سب کے ابا اما کو کہاں بھیج دیا انہوں نے؟ جہنم. انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے، کیونکہ والدین کے بہرحال اولاد پر تو احسان ہوتا ہے نا. کسی کو بتا دو یہ مذہب کہتا ہے تمہارے ابا جہنم میں جائیں گے، تو انسان کے لیے پھر اس مذہب کو قبول کرنا مشکل. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی جواب تھا اس وہ جواب دیا نہیں. کیوں؟ فرعون کی شرارت وہ سمجھ گئے کہ یہ بحث کے رخ کو کیا کر رہا ہے؟ تبدیل کر رہا ہے. کیونکہ میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ جہنم میں نہیں گئے تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی، جہنم میں بھیج دیا تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. یہ ٹاپک ابھی ہے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. میرے رب کو پتا ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے، نہ میرا رب غلطی کرتا ہے کہ جنت والے کو جہنم میں، جہنم والے کو جنت میں بھیج دے، ولا ینسا، اور نہ وہ بھولتا ہے کہ بھیجنے کے بعد یاد آ اس کو تو وہاں بھیجنا تھا اور میں نے بھیج یہاں دیا. تو جو نہ غلطی کر سکتا ہے نہ بھول سکتا ہے، وہ جو بھی کرے گا صحیح کرے گا. تجھ سے جو میں بات کر رہا ہوں الذی جعل لکم الارض مہدا، میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ٹاپک سے ہٹے نہیں، حالانکہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا. جتنا بھی امپورٹنٹ ہو موضوع سے ہٹ کر ہے
تو اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، چاہے کتنا ہی انپورٹنٹ سوال ہو. میں بیان کر رہا ہوں، کوئی شخص آئے کہ میری گردے میں پتھری اور مجھے پتا ہے کہ انتہائی میرے پاس بہترین علاج ہے، میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا اس کو، کیونکہ میں جو بیان لے کے چل رہا ہوں نا اس میں کیا واقعہ ہو جائے گا، خلل واقع ہو جائے. بھائی ایک آدمی کی گردے کی پتھری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جو میرا پورا بیان میں جو میں جس مقصد کے لیے بیٹھا ہوں وہ مقصد کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ تو ایک سادہ سی میں نے مثال دی ہے، ہو سکتا ہے میں کسی کو بتا دوں بھائی تیری پتھری، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بتانے میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوگا نا، پھر بیان ٹاپک پر. لیکن بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں ان میں ہٹے آپ تو آگ لگ جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی سائنسی تھیوریز اگر قرآن نبی کو بتاتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور جو بھی آج کل سائنسدانوں کی جتنی ایجادات ہیں یہ ساری چیزیں قرآن بتانے لگتا، تو اس سے اسلام کی حقانیت آج تو سمجھ میں آتی، مگر 1200-1300 سال کے انسان قرآن کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتے. وہ کہتے قرآن ایسی باتیں کر رہا ہے جو مشاہدے کے خلاف ہے. سمجھتے قرآن عجیب باتیں کر رہا ہے کہ یار زمین گھومتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مریخ بھی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جی ستارے سیارے بھی ہیں اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو قرآن نے سائنسی ٹاپک بھی اتنے چھیڑے ہیں جتنے وہ لوگ افورڈ کر سکتے تھے. آسمانوں کی بات کی، کل فی فلک یسبحون، جتنے سیارے ستارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، یہ چیزیں تو وہ دیکھ رہے تھے کہ سیاروں کو چلتا ہوا دیکھتے تھے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ چاند کبھی سورج سے ٹکراتا ہے اور نہ دن رات سے پہلے آتی ہے. کل فی فلک یسبحون، یہ وہ سائنسی حقائق تھے جو عرب لوگ جانتے تھے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے. تو سائنس کا ٹاپک بھی اتنا چھیڑا جتنا ان کی کھوپڑی کے اندر آ جائے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو دیکھتے نہیں ہو کیسے بنایا. اب یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے نا، لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھتے نہیں شہد کی مکھی کو کیسے سکھایا ہم نے، دیکھتے نہیں سوکھے چارے سے کیسا تھنوں میں دودھ نکالتے ہیں. اب یہ میڈیکل سائنس ہے، لیکن یہ عربوں کی سمجھ میں آ رہی ہے. یار سوکھا چارہ کھاتی ہے بھینس اور ایسا چکنا گاڑا دودھ پیدا ہوتا ہے. اب قرآن اس کو اگر آج کی میڈیکل سائنس کی زبان میں سمجھاتا کہ بھئی یہ ہوتا ہے، پھر دیکھتے نہیں کہ یہ چارہ پہلے جاتا ہے، پھر پہلے چھوٹی آنت میں جاتا ہے، پھر بڑی آنت میں جاتا ہے، پھر بڑی آنت یہ کرتی ہے، پھر یہ کرتی ہے، پھر یہاں سے مکھن الگ ہوتا ہے، کریم الگ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے. عرب کی سمجھ میں آنے کے بجائے بات کیا ہو جاتی، پیچیدہ. اس لیے قرآن چھیڑتا ہی نہیں ہے ان موضوعات کو. تو قرآن کا کمال جو ہے نا، اصل کمال یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سی سائنسی تھیوریز ایسی تھیں جو آج 100% غلط ثابت ہو چکی ہیں. قرآن نے کسی ایسی تھیوری کو پیش نہیں کیا جو آج 100% غلط ثابت ہو. یہ کمال ہے قرآن کا. اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو قرآن سائنسی مثالیں وہ بھی تو دے سکتا تھا جو 100% غلط تھیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس کی ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، پھر سوالات کی طرف آتے ہیں. مثال کے طور پر آج سے 15 سال پہلے ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ انڈے کی زردی میں کولیسٹرول ہوتا ہے. کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ لہذا کولیسٹرول کے مریض انڈے سے، یہ سائنسی حقیقت سمجھی جاتی تھی نا. آج ڈاکٹر کہتے ہیں صبح ناشتے میں روزانہ پابندی کے ساتھ 2 انڈے اپنے خرچے پہ کھائیں. یہ جم ٹرینر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسا ہی ہے نا. میں جب 15 سال پہلے مجھے جم جانے کا شوق ہوا تو ایک ٹرینر تھے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب انڈے اتنے کھایا کریں روزانہ نا جب ایکسرسائز کریں. میں نے کہا بھائی اتنے انڈے زردی میں مزہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، زردی کوے کو کھلائیں. وہ مجھے کوے کا لفظ یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں جب بھی گھر میں آتا ہوں، ان کے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیلدی ہو گئے نا جم کر کے، تو کہتے ہیں میں جب بھی انڈا بچوں کو کھلاتا ہوں، سفیدی کھلاتا ہوں، زردی کووں کو کھلاتا ہوں. تو زردی کے خلاف اتنا کچھ کہا کہ مجھے کووں پہ ترس آنے لگا کہ اتنی خراب چیز ان کو کھلائی جا رہی ہے. کوے تو سارے مرنا شروع ہو جائیں گے، ہارٹ اٹیک سے، ڈپریشن سے، کولیسٹرول سے. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کوے جو ہیں ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا فری کرا لیں تو آپ کو اتنا تنگ کیوں کرتے ہیں یہ. تو مجھے لگا کہ شاید یہ کولیسٹرول کی وجہ سے ڈپریشن میں مریض بن گئے نا. کوے سے آپ کبھی تھوڑا سا فری ہو کے دیکھیں. آپ ہر جانور سے آدمی نا الجھ کے افورڈ کر، کتا پاگل بھی ہوگا نا علاج ہو جائے گا آپ کا. کوے سے اگر آپ نے تھوڑا سا بھی گڑبڑ کر لی نا چھوڑے گا ہی نہیں. اتنا مارتا ہے، اتنا مارتا ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے.
کنویں کے قریب آپ کھڑے ہوگے نا، پیچھے سے آگے ٹھونک مارے گا، آپ کنویں میں گرو گے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کنویں میں گر جاؤ گے. یہ کر لیتا ہے کوا، اتنا خطرناک. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میں اپنے آپ کو مذہبی رہنما کے طور پہ پیش کرتا 10 سال پہلے کہ میں مذہبی، میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت، میں یہ دعویٰ کرتا میں پیغمبر ہوں اور میں خدائی تعلیمات کے بغیر کچھ بھی نہیں کہتا، تو میں اگرچہ یہ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں سائنسدان ہوں، لیکن میں انڈے کی مثال میں کولیسٹرول کی مثال دیتا کہ نہیں دیتا؟ 10 سال پہلے تو 15 سال پہلے تو سب یہی کہتے تھے زردی میں خراب والا کولیسٹرول ہوتا ہے، ایچ ڈی ایل کہتے ہیں نا اس خراب والے کو، ایل ڈی ایل سوری. میں کہتا بھائی اس میں ایل ڈی ایل ہے، یہی کہتا نا. میں کوئی بھی مثال دیتا تو میں سفیدی کی مثالیں دے رہا ہوتا، زردی کی مثال نہ دیتا. ایسا ہی کرتا نا میں، بلکہ زردی کو میں غلط طور پہ پیش کرتا. 10 سال بعد جب تحقیق چینج ہوتی، 10 سال بعد جب تحقیق چینج ہوتی تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کی کہ معاذ اللہ جو پیغمبری کا دعویٰ تھا وہ گیا ختم، کیونکہ یہ تو 100% غلط ثابت ہو گیا، اس کا مطلب یہ خدائی تعلیمات نہیں ہے. ایک ایسی مثال دیتا جو کامن تھی نا، سبھی کہتے تھے بھائی انڈے کی زردی نہ کھاؤ. تو اس موقع پہ جب ایک بہت بہترین مثال دی جا سکتی تھی، اس وقت بھی اس پہ خاموشی اختیار کرنا یہ خود انسان کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اس کا مطلب اس کو یہ پتا ہے کہ یہ مثال کل غلط ثابت ہو سکتی. تو قرآن اگرچہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں سائنسدانوں کے بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کے نظریات تھے، بہت ہی بڑے بڑے پھینکو قسم کے سائنسدان پیدا ہوئے تھے اس دور میں. عجیب عجیب، کیونکہ تحقیق نہیں تھی نا. میڈیکل سائنس کے حوالے سے عجیب عجیب باتیں ہیں کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی ہے جو آج سائنسی تھیوری سے غلط ثابت ہو رہی ہو. قرآن نے ان سائنسدانوں کی غلط تھیوریز کو، نظریات کو بطور مثال کے بھی بیان نہیں کیا. تو یہ اپنے آپ کو ایسا بچا کے رکھنا غلط سائنس سے، یہ بچانا خود اس کی علامت ہے. بھائی یہ خدا کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا ہوتا تو آپ انہی نظریات کی پرچار کر رہے ہوتے، انہی باتوں کو بیان کر رہے ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر اس زمانے میں ساری دنیا سمجھتی تھی کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یا نہیں؟ قرآن مثالیں دے رہا ہے کہ وہ شمس تجری لمستقر لہا، سورج ایک مخصوص ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے، چل رہا ہے. قرآن یہ کیوں نہیں کہہ رہا سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے؟ بول دیتا نا ایک دفعہ، اور اب مانتے یار واقعی اللہ کی قدرت کی بڑی زبردست دلیل ہے کہ سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے. یہ مثال تو اتنی زیادہ صبح و شام لوگ دیکھ رہے تھے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جا کے زمین کے گرد مسلسل چکر لگایا جا رہا ہے. تو اگرچہ قرآن نہ یہ بیان کر رہا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن یہ بھی بیان نہیں کر رہا کہ سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے. حالانکہ مشاہدہ یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے، لیکن قرآن اس بات کو بیان بولتے کیوں نہیں کر رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن کا ٹاپک سائنس ہے نہیں، چھیڑتا نہیں ہے قرآن سائنس کو. وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر اس کو چھیڑ دیتا قرآن تو 1200 سال تک تو لوگ گمراہی میں تھے سائنس کے حوالے سے. وہ کیسے ہی ثابت ہوتی یہ چیزیں؟ تو قرآن نے کہا بھائی ہم اپنے ٹاپک سے ہٹیں گے نہیں. تو قرآن چونکہ تاریخی کتاب نہیں ہے، لہذا قرآن جو پچھلی امتوں کے واقعات بیان کرتا ہے وہ واقعات بھی وہ جس سے عرب پہلے سے مانوس تھے کہ یہ ہوا ہے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مُصْبِحِينَ، قرآن کہتے ہیں جن بستیوں کے واقعات تم باپ دادوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہو، ان بستیوں کے کھنڈرات سے تم صبح و شام گزرتے ہو. تو اب یہ مسئلہ آسان ہو گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. وہ مانتے تھے ہوا ہے، لیکن ان واقعات سے جو اسباق مل رہے ہیں اس کا انکار کر رہے تھے. تو اس لیے قرآن میں جو نوح علیہ السلام کا واقعہ، عاد قوم سمود کے واقعے، یہ واقعات ایسے نہیں تھے جو فرضی ہیں، جن کو آج کل ملحد لوگ کہتے ہیں فرضی قصے ہیں. یہ فرضی نہیں تھے، عرب مانتے تھے کہ یہ، کیونکہ تواتر کے ساتھ یہ واقعات چلے آ رہے تھے. ہاں یہ ضرور کہا کرتے تھے اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کیا مطلب؟ پرانے لوگ بھی یہی قصے سنا کے پبلک کو ڈرایا کرتے تھے، تو آپ بھی یہی واقعہ سنا کے پبلک کو ڈرا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی خود قرآن کی صداقت کی ایک دلیل ہے، اور ان واقعات کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو فرق یہ ہے کہ جو قرآن کو مانتا ہے
وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے کہ اللہ نے نافرمان قوم میں پوری نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا، تو جو فرما بردار ہیں وہی عذاب سے بچتے ہیں، جو نافرمان ہیں وہ عذاب میں ہلاک ہوتے ہیں۔ اور جو عبرت کی آنکھیں جن کی کھلی بھی نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تاریخی واقعات سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو بالکل ہی اندھے ہو چکے ہیں وہ ان بدیہی واقعات کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ اس اندھے پن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک کام کر، یہ بات کا کام ہوتا ہے ان سے کھول ڈالو، کھول کر اور یہ سائڈ میں لگا دیے، پائپ نکالنا ہے۔ یہ بھی نکال دیں۔ یار یہ بننا ہو رہا ویڈیو، باہر نکل جانا اس سے۔